السلام علیکم دوستو۔ مدائن صالح یہ وہ نگریاں ہیں کہ جن کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے ہے۔ یہ جگہ موجودہ سعودی عرب کے علاقے العلا میں واقع ہے۔ اس علاقے میں کم و بیش 5000 سال قبل قوم سمود نامی ایک جماعت رہا کرتی تھی۔ قوم سمود کے افراد نہایت طاقتور اور طویل العمر تھے۔ یہ سنگ تراشی اور تعمیرات کے ماہر تھے اور پہاڑوں کو تراش کر نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ شام اور حجاز کے درمیان بسنے والی اس قوم یعنی قوم سمود کی تعمیرات کے آثار آج بھی مدائن صالح نامی علاقے میں موجود ہیں۔ اس دور میں اس سرزمین پر پانی کی خوب فراوانی تھی اور جا بجا کنویں موجود تھے۔ مٹی زرخیز ہونے کے سبب فصلیں بھی خوب لہلہاتیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جیسا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہ تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا کہ جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی، معاشی بہتری اور آسودہ حالی کی وجہ سے عیش و عشرت کا سامان بھی انہیں خوب میسر تھا۔ خوشحال طبقے کے افراد دولت و امارت کے نشے میں چور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا بغض و عناد ترقی پاتا گیا۔ اس قوم یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اگر تم نبی ہو تو سامنے چٹان سے اونٹنی برآمد کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مذکورہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کی جانب اشارہ کر کے اپنی قوم کو ہدایت کی، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ قوم کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتی رہی، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت پیچ و تاب کھاتے۔ بالآخر اس قوم کے دو نوجوانوں کیدار اور قصدہ نے اس معصوم اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ یہ قتل صرف دو نوجوانوں کی کارستانی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے تمام قوم سمود کی رضامندی کار فرما تھی۔ اس قوم کی نافرمانی اور ظلم و ستم پہلے ہی کچھ کم نہ تھا، لیکن اس بے قصور اونٹنی کے قتل پر حجت تمام ہوئی اور اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے ان پر صرف ایک چنگھاڑ بھیجی، پھر ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ۔ سورہ قمر آیت 31۔ جب صبح نمودار ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا تھا۔ ان کے مکانات اور محلات جن پر انہیں غرور تھا جوں کہ توں کھڑے رہ گئے، جیسے یہ چنگھاڑ ان کے آر پار ہو گزری ہو۔ اس شہر خاموشاں کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت میں اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں کی نشاندہی فرماتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ قوم سمود کے ان کھنڈرات میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی۔ یہاں سے لیا گیا پانی گروا دیا، گوندا ہوا آٹا
ضائع کروا دیا اور ہانڈیاں اوندھی کروا دیں اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیر و تفریح گاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ اس واقعے کے 1400 سال بعد اور قوم سمود کی تباہی کے 5000 سال بعد آج اسی جگہ پر کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عرصہ قیام کرنے تک سے منع فرمایا تھا، سعودی حکومت کی جانب سے 2 ماہ طویل ثقافتی میلے اور میوزک فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس طویل ثقافتی میلے میں جہاں بہت سے مقامی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، وہیں فن پاروں کی نمائش سمیت ان تاریخی عمارات کی سیر و سیاحت کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ آسمانی عذاب کا شکار ہونے والی قوم سمود کی اس بستی پر ونٹر ایٹ ٹینٹورا نامی اس میوزیکل کانسرٹ کی شروعات 20 دسمبر 2018 سے ہو چکی ہے، جو 9 فروری 2019 تک جاری رہنے والا ہے۔ 2015 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد جہاں کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے، مثلا سعودی عرب میں 2018 میں خواتین نے پہلی مرتبہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں 35 برس بعد سعودی عرب میں سنیما گھر کھولے گئے، جبکہ پہلی بار فیشن ویک اور میوزیکل کانسرٹس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مدائن صالح کے مقام پر اس میوزیکل کانسرٹ کا اہتمام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کو ایک قدامت پسند ملک سے ایک جدت پسند ملک میں تبدیل کرنا ہے۔ ونٹر ایٹ ٹینٹورا کے لیے قوم سمود کے قائم کردہ ان کھنڈرات کو مختلف رنگوں اور روشنیوں سے سجایا گیا ہے تاکہ سیاح یہاں آ کر خوب محظوظ ہوں۔ اس ایونٹ کے ٹکٹ کی قیمت $5700 یعنی تقریباً 8 لاکھ پاکستانی روپے تک رکھی گئی ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ تمام ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں یہ طویل فیسٹیول اپنے عروج پر ہے، جس میں ہر شام کوئی نہ کوئی فنکار اپنے فن کے جوہر دکھاتا ہے۔ روشن خیالی اور جدت ترازی کے نام پر یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی صریح نافرمانی ہے، اور وہ بھی اس قوم کی جانب سے جو تمام امت مسلمہ کی قیادت کی دعوے دار ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان عذاب یافتہ قوموں کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئیں، نہ کہ دنیاوی دولت کمانے کی خاطر ان بستیوں کے کھنڈرات پر رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کریں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔